Welcome everyone. This is me Aisha Irshad, student of Iqra University in Media Sciences, and this is my 7th semester. And today I will tell you about a review of a novel which is Zindagi Gulzar Hai. So basically, Zindagi Gulzar Hai was written by Umaira Ahmed, and which was written in 1988. And Umaira Ahmed was known as a very non-fictional writer and as on-screen script writing as well. سو عمیرہ احمد جو ہے وہ بہت ہی کوئی مشہور ایک ناول نگار لکھنے والی تھیں، جو کہ ایک بہت مشہور رائٹر بھی تھیں، جو کہ ڈراماز بھی لکھتی تھیں، ناولز بھی لکھتی تھیں، اور طرح طرح کے مزیدار سے بہت طرح کے ان کے ناولز جو ہے وہ آئے تھے. تو اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے زندگی گلزار ہے کہ زندگی گلزار ہے ایک بیسکلی ایسا ناول تھا جو کہ پڑھ کے مجھے لٹرلی بہت اچھا لگا. اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سبق آموز ناول ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک لڑکی کی کہانی بیان کی گئی ہے جو زندگی کی مشکلات کے باوجود ہمت، محنت اور خودداری سے کامیابی حاصل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت کرے انسان تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور اپنے اوپر یقین رکھے تو زندگی واقعی گلزار ہے، یعنی خوبصورت ہے. اور اس کہانی کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ دو مرکزی کیریکٹرز پہ مشتمل ہے، ایک ہے کشف اور ایک ہے زارون. یہ دو جو ہے وہ بیسکلی کیریکٹرز ہیں اس ناول کے. کشف کا کیریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایک ذہین، خوددار اور غریب گھر کی لڑکی ہوتی ہے جس کے والد نے اس کی مدر کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف بیٹا نہ ہونے پر. کشف کو بچپن سے یہ احساس رہتا ہے کہ وہ لڑکی ہونے کے باوجود بھی کم اہم ہے، جو کہ اس کے لیے بہت ہی کوئی عجیب سی بات تھی. لیکن کشف جو ہوتی ہے وہ بہت ہی کوئی خوددار، بہت ذہین، بہت ہمت دار لڑکی ہوتی ہے جس کا کیریکٹر اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی چیز سے جو ہے وہ ہار نہیں مانتی، جو کہ ایک اچھی بات ہے. کسی بھی لڑکی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں ہار نہیں ماننی چاہیے، اس کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے اوپر اتنا یقین رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے. سیکنڈ کیریکٹر ہمارے پاس ہے جو ہے وہ ہے زارون کا. ایک امیر، خوبصورت اور خود پسند نوجوان ہے جو کشف کے بالکل برعکس ماحول میں پلا بڑا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن کیا کہتے ہیں غرور، تکبر اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر بہت ہیں. اس لڑکی کی تلاش میں جو نیک، سادہ اور مطلب ایسی ہو جس کا کسی سے کوئی افیئر نہ ہو، وہ لڑکی مطلب نہ اس کی کسی سے بات ہو، کچھ نہ ہو. زارون کا کیریکٹر جو ہے وہ اس ٹائپ کا ہے. تو اس کیریکٹر میں دونوں کے جو کیا کہتے ہیں جو پرسنالٹی ہے دونوں کی ڈفرینٹ ہے. کشف ایک بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی لڑکی ہے جو کہ بہت غریب گھر سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، اور زارون ایک امیر ترین شہزادہ مطلب کہہ سکتے ہیں آپ لڑکا ہے جو کہ بہت ہی کوئی اپنے انا پسند اور اس ٹائپ کا لڑکا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمیں کشف کی جو ہے وہ جدوجہد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کشف غربت اور زندگی کے پریشانیوں سے تنگ آنے کے باوجود بھی اپنی تعلیم کو جو ہے وہ مکمل کرتی ہے، اسکالرشپ جیتتی ہے اور اتنی محنت کرتی ہے، محنت کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ CSS آفیسر بن جاتی ہے. وہ روزانہ اپنی ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی ہے، جیسے اپنے باپ کا دکھ، اپنی ماں کی محنت، اپنی محرومیاں، خواب اور مستقبل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں وہ اپنی ایک ڈائری میں جو ہے وہ لکھتی رہتی تھی، جو کہ ایک بالکل صحیح بات ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ یونیورسٹی میں اس کی زارون سے ملاقات ہوتی ہے. کشف کا کیریکٹر بہت ہی کوئی نہایت سیدھی لڑکی ٹائپ کا ہوتا ہے، اور زارون سے ملاقات جب اس کی ہوتی ہے یونیورسٹی میں، تو یونیورسٹی میں کشف کی ملاقات زارون سے ہوتی ہے. دونوں کی سوچ بہت مختلف ہوتی ہے، سب سے مختلف جو ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر روز بحث اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. زارون کو کشف کا سخت مزاج اور مغرور لگتی ہے، جبکہ کشف کو زارون جو ہے وہ نہایت ہی لاپرواہ اور گھمنڈی ٹائپ لگتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زارون کشف کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے. وہ اس کی سوچ، اس کی خودداری اور اس کی محنت کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے کہ جو ہے یہ اسی ٹائپ کی لڑکی ہے جیسے اس کو چاہیے. بات ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ڈائری کا کردار، کہ وہ ڈائری میں اپنی جو ہے وہ ناول زیادہ تر کشف کی لکھی ہوئی ڈائری میں کیا موجود ہوتا تھا، کہ اس کی کہانیاں بیان ہوتی تھیں. اس سے ہمیں کشف کے دل کی باتیں، اس کی تکلیفیں، خوشیاں اور خیالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. آخر میں زارون کو اس کی جب ڈائری کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس کی ڈائری پڑھتا ہے. وہ اس کی سوچ سے بہت متاثر ہوتا ہے اور اس کی سوچ کو پوری طرح جو ہے وہ سمجھ پاتا ہے، جس سے جو ہے وہ ان کے بیچ میں جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو جاتا ہے.
اور اس کے بعد جو ہوتا ہے جب، لیکن اس ناول کے اندر ایک مطلب جو ہے وہ ویک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس میں نا بڑی جلدی جلدی جو ہے وہ مطلب چینجز آتے گئے ود دا ٹائم، کہ مطلب جیسے یہ تھا کہ فوراً سے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر اس کے بعد زارون سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو مطلب ٹائم پیریڈ اس کے اندر بہت جلدی جلدی ٹائم ٹیکن تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہر کہانی کو تھوڑا تھوڑا انداز سے بتانا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے اندر اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس ناول کے اندر جو ہے وہ یہ چھوٹی سی ایک بات تھی کہ جو ہے کشف اور زارون کے کیریکٹر کو بہت جلدی جلدی ایکسپلین کیا گیا تھا، جو کہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. بٹ اسٹل پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ کشف کا کیریکٹر جو تھا وہ ہر لڑکی کو ایک متاثر کرتا ہے. میں خود ایک لڑکی ہوں، تو مجھے اس کہانی سے بڑا مطلب سبق حاصل ہوا کہ ہمیں بھی کبھی بھی جو ہے نا وہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے، ہمیشہ آگے اچھا سوچنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. تعلیم جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تعلیم ہے تو لڑکی آگے بڑھ بھی سکتی ہے، ہر کام کر سکتی ہے، ہر چیز کر سکتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم پھر آگے بات کریں گے کہ اس کہانی کا اختتام پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ناول مطلب کیا کہتے ہیں، زارون اور کشف کی شادی ہو جاتی ہے، پر پھر بھی ان دونوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کشف پھر بالکل ہی اپوزٹ ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے آپ کے لیے اچھا کرتا ہے. اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ان کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. زارون بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرتا ہے. زارون کی پرسنالٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی لڑکیوں میں گھومنے پھرنے والا، باتیں کرنے والا، اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن اس کو جو ہے وہ اپنی بیوی بالکل ہی ڈفرینٹ چاہیے ہوتی ہے، جو کہ ایک ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی کشف سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ان دونوں کے آپس میں جو ہے وہ کافی بات چیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ انسان کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ جو چیز اس کے نصیب میں ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسی کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے مطلب جو ہمیں سبق حاصل ہوا ہے، پیغامات جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں اس ناول کے اندر، وہ یہ کہ عورت کی قدر کرو. ٹھیک ہے، عورت صرف بیٹی یا بیوی یا ایک مکمل انسان، جسے جتنی عزت دی جائے اور برابر کے حقوق ملنے چاہیے، جو کہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب ہمیں کبھی بھی ایکوالٹی کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں لڑکی کم ہے یا لڑکا کم ہے. نہیں، دونوں کو ایکول لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں آج کل اس چیز کی بہت ضرورت ہے. ایکوالٹی بہت ضروری ہے. ساتھ دوسرا سبق ہمیں یہ حاصل کرتا ہے کہ محنت کرتے رہنا چاہیے، اس کا صلہ ملتا ضرور ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کچھ ٹائم بعد، لیکن ہر محنت کا جتنی بھی ہم محنت کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں ضرور ملتا ہے. اگر کوئی دل لگا کر محنت کرتا ہے نا تو زندگی میں کامیاب وہ ضرور ہوتا ہے. یہ تو ایک پلس پوائنٹ ہے ہی محنت کرنے کا. تیسرا سبق ہمیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ سوچ بدل دو، زندگی بدل جائے گی. اگر ہم دنیا کو مطلب جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں کچھ برا لگے گا یا کسی کو کچھ اچھا لگے گا تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. مطلب اپنا نظریہ ہمیں بدلنا پڑے گا دنیا میں چلنے کے لیے، تبھی ہمیں زندگی جو ہے وہ گلزار لگے گی. اس کے ساتھ عمیرہ احمد نے اپنے اس ناول کے اندر جس طرح سے پریزنٹ کی ہے اسٹوری کو، اور یہ بتایا ہے کہ کشف کی ڈائری میں بہت سے مطلب بہت سادہ اور دل کے چھو لینے والے الفاظ لکھے گئے ہیں، جس میں واقعی پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل جیسے کوئی لڑکی واقعی دل کی بات کہہ رہی ہو. ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ناول پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں یہ کہوں گی جی ضرور. یہ ناول ہر اس لڑکی کو اور ہر اس لڑکے کو پڑھنا چاہیے. ضروری ہے جو کہ زندگی کی مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، مطلب خود کو جو ہے وہ بہت زیادہ کمتر سمجھتے ہیں، یا جو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں. یا ایک امید بھری سچی اور حوصلہ افزائی کہانی ہے کہ اس کو پڑھ کے جو ہے نا آپ کے اندر ایک موٹیویشن آئے گی کہ نہیں یار، ہمیں اپنے حق کے لیے کرنا ہے، پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، آگے سے آگے بڑھنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے لیے بھی بینیفٹ ہے اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بینیفٹ ہے. تو بینیفٹ تو یہ ضرور ہے. اور اگر آپ لوگوں کو بھی یہ پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس ناول کو ضرور پڑھیں اور اس کے بارے میں ریویوز دیں. اور اچھائی برائی ہر چیز کے اندر ہوتی ہے، ہر ناول کے اندر، ہر اس کے اندر ایک گڈ پوائنٹ اور ایک بیڈ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. تو میں نے یہ سب چیزیں ایکسپلین کی اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا. اور میں اس چیز کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں مطلب کچھ نہ کچھ اسٹرگلس تو دیکھنی پڑیں گی، کرنی پڑیں گی اور اس پہ چلنا پڑے گا. تو پھر آپ کی جو محنت آپ نے کی ہوتی ہے نا، اس کا صبر کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو مل کے ہی رہتا ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اچھے سے اچھی سوچ رکھیں، آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں اس مقصد پہ پورا اتریں ہمیشہ. تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے یا یہ وہ ایکس وائی زی کچھ بھی. ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں، اچھے سے اچھا سوچیں. تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. اور عمیرہ احمد کے جو ناولز ہوتے ہیں وہ لٹرلی بہت ہی کوئی مزیدار، بہت ہی اچھے الفاظوں میں، اور بہت مطلب اس کے جو ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے ایک ہوتے ہیں نا دل میں، ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. تو پڑھتے رہنا چاہیے ناولس کو، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور انسان کا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ میرا کنکلوژن ہوتا ہے ناول کے بارے میں بتانے کا. اوکے، جزاک اللہ.